اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، مسائل شرعیہ میں مبطلات روزہ کی بالکل اختتامی بحث۔ مبطلات روزہ میں جن چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، کھانا پینا، گاڑا غبار حلق تک پہنچانا، خدا، انبیاء اور معصومین سے کسی جھوٹی بات کو منسوب کرنا، پورا سر پانی میں ڈبونا آیت اللہ سیستانی کے اس ایکسیپشن کے ساتھ، جان بوجھ کر قے کرنا، استمنا کرنا معاذ اللہ، ازدواجی تعلقات کو قائم کرنا، آذان صبح تک جنابت کی حالت پر باقی رہنا، یہ وہ مبطلات ہیں کہ جن کے اوپر ہماری بات ہو چکی۔ اب ایک مسئلہ خاص ایکسکلوسیولی خواتین سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ بھی مبطلات روزہ میں شامل ہیں، اور وہ یہ کہ جس طریقے سے جنرلی مرد ہو یا عورت جنابت کی حالت میں آذان صبح تک باقی رہنے سے روزہ شروع نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طریقے سے خاتون کا حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد آذان صبح سے پہلے غسل نہ کرنا یہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اگر خاتون ہے اور حیض یا نفاس کا پیریڈ چل رہا ہے، وہ تو چل ہی رہا ہے، اگر پیریڈ ختم ہو گیا رات میں کسی وقت اور اب آذان صبح کا وقت قریب ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غسل کر کے پاک ہو تاکہ اپنے روزے کو شروع کر سکے۔ اگر وہ غسل نہ کرے اور پاک نہ ہو تو پھر اس کا روزہ شروع نہیں ہو سکے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر رات میں کسی وقت خاتون پاک ہو جاتی ہیں، چاہے حیض کا خون ہو چاہے نفاس کا خون ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آذان صبح سے پہلے غسل کرے، اور اگر وقت کم ہے، غسل ممکن نہیں ہے، تو تیمم کرے۔ ظاہر جنابت کے کیس میں وقت کم ہے، اس کی ذمہ داری خود اس شخص کے اوپر آئے گی کہ اس نے جان بوجھ کر کیوں اتنا ڈیلے کیا، لیکن یہاں پر کیس دونوں پاسبل ہیں۔ عین ممکن ہے کہ جان بوجھ کر ڈیلے کیا ہو، عین ممکن ہے کہ جان بوجھ کر ڈیلے ہی نہیں کیا، مگر اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، وقت ہی اتنا نہیں تھا۔ جب وقت ہی اتنا نہیں تھا تو پھر اس کی ذمہ داری تیمم بنے گی، اور اس کو کسی قسم کا گنہگار بھی قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ دونوں کام وہ کرے اور پھر اس کے بعد وہ روزہ شروع کرے، یعنی غسل ہے تو غسل، اور غسل ممکن نہیں ہے تو تیمم کرے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے روزے کا آغاز کرے۔ یہاں پر بھی وہ مسئلہ آئے گا کہ کیا اس تیمم سے فجر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب جی نہیں۔ ایک مرتبہ پھر یہ مجبوری کا سودا ہے، وقت کم تھا لہٰذا تیمم کی اجازت ملی، اب روزہ شروع ہو گیا، لیکن نماز فجر کے لیے تو بہرحال غسل کرنا پڑے گا اگر پانی اویلیبل ہے تو۔ اگر تیمم نہ کرے تو کیا روزہ باطل ہوگا؟ جواب جی ہاں۔ ماہ رمضان کا روزہ ہے باطل، ماہ رمضان کی قضا کا روزہ ہے وہ بھی باطل، یہ بالکل جنابت والا مسئلہ بنے گا۔ مستحب روزہ بغیر تیمم کے بھی صحیح رہے گا۔ مثلا 15 شعبان کا روزہ ہے اور خاتون رات میں کسی وقت پاک ہو گئیں، اور وہ ٹھیک ہے آذان صبح تک جان بوجھ کر بھی نہ غسل کرے نہ تیمم کرے، کچھ بھی نہ کرے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے روزے کو شروع کر سکتی ہے۔ فجر کی نماز کے لیے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ضمنی سوال کہ فرض کیجئے اگر خاتون دن میں کسی وقت پاک ہو، مثلاً دوپہر کے 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، تو کیا اس روزے کو کسی طریقے سے بنایا جا سکتا ہے، سنوارا جا سکتا ہے، کچھ اس کو ویلیڈیٹ کیا جا سکتا ہے؟ جواب جی نہیں۔ پورے دن میں اگر کسی ایک لمحے کے لیے بھی خاتون نجاست کی حالت میں ہے تو وہ روزہ تو اس کا نہیں ہو سکے گا، اس کی اسے قضا ہی بعد میں انجام دینا ہے۔ اگر روزے کے دوران، یعنی ابھی جو مسئلہ تھا وہ تو یہ تھا کہ دن میں کسی وقت پاک ہوئی، اب بالکل الٹا مسئلہ کہ دن میں کسی وقت نجس ہو گئی، شام کو 6 بجے جبکہ 7:30 بجے مثلاً روزہ افطار ہونے والا ہے، 1-1.5 گھنٹے پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اگر خاتون نجاست کے پیریڈ اس کے شروع ہو جائیں تو کیا اس سے اس کے روزے پر فرق پڑے گا؟ جواب جی ہاں، یہ بھی اس کا روزہ باطل مانا جائے گا اور اس کی بھی اس کو بعد میں قضا انجام دینا پڑے گی۔ اب اگر ایک سوال اس انداز سے کیا جائے جو آپ لکھا ہوا دیکھ بھی سکتے ہیں کہ خاتون آذان صبح سے پہلے پاک تو ہو گئی لیکن وقت اتنا کم ہے کہ نہ غسل ہو سکتا ہے نہ تیمم، اس کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے کوئی تقصیر نہیں کی، وقت اتنا کم ہے کہ نہ غسل ہو سکتا ہے اور نہ تیمم ہو سکتا ہے، اذان صبح میں مثلاً 15 سیکنڈ باقی ہیں اور اس وقت وہ پاک ہوئی، تو کیا اس دن کا روزہ وہ بغیر غسل اور تیمم کے بھی رکھ سکتی ہے؟ یہ یہاں پر اس کو ایک فلیکسیبلٹی دی جائے گی۔ پھر ذہن میں رکھیے، کوتاہی اس کی طرف سے نہیں ہوئی، اس نے کوئی تقصیر نہیں کی، نہ اس نے جان بوجھ کر ڈیلے کیا، کچھ نہیں کیا، وہ پاک ہی اس وقت ہوئی کہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے، نہ تیمم کرنے کا وقت ہے، تو بغیر غسل اور تیمم کے ماہ رمضان کا روزہ بھی بالکل ٹھیک مان لیا جائے گا۔ اذان صبح کے بعد پتہ چلا، ایک اور کیس ہے کہ اذان صبح کے بعد پتہ چلا کہ اذان سے پہلے ہی پاک ہو چکی تھی، مثلاً صبح کو 7 بجے پتہ چلا کہ پاک ہو چکی تھی اور اس کو یقین ہے کہ رات 4 بجے، 3 بجے، 2 بجے وہ پاک ہو چکی تھی، تو کیا اس صورت میں اس کے روزے کا کوئی معاملہ بن سکتا ہے؟ اگر اب تک روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام نہیں کیا تو روزہ صحیح ہے ورنہ باطل ہے، یعنی اس میں گنجائش اتنی بڑھ جائے گی کہ اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، مثلاً صبح کو ناشتہ کر لیا، اب اس کے بعد پتہ چلا کہ ہم تو اذان صبح سے پہلے ہی پاک ہو چکی تھی، تو اب کیا کریں؟ تو پھر تو روزہ باطل ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا کام ہو چکا ہے کہ جو مبطلات روزہ میں سے شامل ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ ابھی ناشتہ واشتہ کچھ نہیں کیا تھا، پانی وانی کچھ نہیں پیا تھا، کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، صرف یہ انفولڈ ہوا، یہ کلیئر ہوا کہ صاحب پاکیزگی تو اسی وقت آ گئی تھی جب اذان صبح کا وقت نہیں ہوا تھا، تو اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جو روزے کو باطل کرنے والا ہے تو اس صورت میں وہ روزہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ایک ضمنی سوال کہ کیا خواتین ٹیبلٹس وغیرہ استعمال کر کے ماہ مبارک رمضان میں مثلاً کہ روزے پورے ہم اسی مہینے کے اندر رکھ لیں، کیا اپنی ماہانہ عادت کو تبدیل کر سکتی ہیں؟ شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی جسمانی نقصان کا خطرہ نہیں ہے، ڈاکٹر سے وہ مشورہ کر لیں، کسی قسم کا کوئی فزیکل ہارم نہ ہو، کوئی بائیولوجیکل ڈسٹربنس نہ ہو، اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ کر کے اگر خاتون چاہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھ لے تو وہ رکھ سکتی ہے۔ ضمنی ایک مسئلہ آتا ہے استحاضہ کا، دیکھیے یہ باتیں تو تھی حیض اور نفاس کی، مگر استحاضہ یہ تیسری کیٹیگری بھی تو ہے، تو استحاضہ کا کیا روزے کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ استحاضہ کے حوالے سے اگر خاتون اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہی ہے، اب استحاضہ کی جتنی قسمیں ہیں اس کے اعتبار سے ذمہ داری تبدیل ہوتی جاتی ہے، استحاضہ قلیلہ ہے، استحاضہ متوسطہ ہے یا استحاضہ کثیرہ ہے، جس میں غسل کی فریکوینسی بھی چینج ہوتی ہے، تو کیا غسل کرنے کے بعد اگر وہ غسل کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرتی رہے خاتون تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو فالو کر کے اپنے روزوں کو انجام دیں۔ اب وہ غسل اور وہ تمام تر تفصیلات وہ اس وقت کا موضوع بہرحال نہیں بن سکتا، اس کی تفصیل توضیح المسائل کے اندر موجود ہے اور جن کا مسئلہ ہے وہ اس سے عام طور پہ واقف بھی خواتین ہوتی ہیں۔ یہ 9 چیزیں ہو گئیں، 10ویں چیز آخری چیز کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور اس کا تعلق پھر سب کے ساتھ ہے، مرد و زن ہر ایک کے ساتھ، اور وہ ہے اینما لینا، حقنہ یا اینما لینا۔ ظاہر ہے کہ قبض یا کانسٹیپیشن کے مرض سے بچنے کے لیے کبھی کبھی ڈاکٹرز یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس دوا کو داخل کیا جائے مقعد سے جس کے نتیجے میں اس مشکل سے
حل مل سکے۔ کیا مجبوری میں بیماری کی صورت میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن روزے کے اوپر اس کا اثر اس وقت آئے گا جب انیما کسی لکوڈ چیز سے لیا جائے۔ اگر کوئی سالڈ چیز ہے، کوئی ٹھوس چیز ہے اور اس سے انیما لیا جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی لکوڈ، کوئی بہنے والی چیز ہے اور اس سے حقنہ یا انیما لیا جائے تو اس سے پھر روزہ باطل ہوگا اور اس کے لیے بعد میں قضا کرنا ضروری ہوگا، چاہے بیماری کی وجہ سے استعمال پر مجبور ہو۔ کسی مائع یعنی بہنے والی چیز سے حقنہ لینا روزے کو باطل کر دیتا ہے، کسی ٹھوس چیز سے حقنہ لینا روزے کو باطل نہیں کرتا۔ اب آئیے کچھ عمومی احکام۔ یہ مبطلات روزہ کی فہرست مکمل ہو گئی۔ توضیح المسائل کے اندر عام طور پر 9 کے عدد کے ساتھ یہ فہرست بیان کی جاتی ہے۔ ہم نے ایک کا بریک اپ کیا ہے، صرف اور صرف بریک اپ کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ 10 بن گئی ہیں، ورنہ وہ 9 ہی ہیں۔ کچھ عمومی اور جنرل احکام کے جو تمام مبطلات روزہ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، وہ سب کو کور کرتے ہیں اور ان کا تعلق ہر ایک جگہ پر بنتا ہے۔ نمبر 1، مبطلات روزہ میں سے کوئی بھی بھولے سے انجام دیا جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ بھولے سے کھانا کھا لیا روزہ ٹھیک ہے، بھولے سے پانی پی لیا روزہ ٹھیک ہے، بھولے سے سگریٹ پی لیا روزہ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور ساری چیزیں۔ جو بھی کام بھولے سے ہوا، توجہ نہیں تھی اور ہو گیا، روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا۔ سیکنڈ پوائنٹ، اگر بھولے سے کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، بھولے سے کیا تھا تو مسئلہ تو یہی تھا کہ آپ کا روزہ ٹھیک ہے، مگر وہ بوجھ بجھکڑ بیچارے جانتے نہیں تھے کہ اس سے روزہ بچا ہوا ہے، اور اب یہ اس امپریشن کے اندر کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور انہوں نے اب کھانا شروع کر دیا، تو اب جو کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے جو بھولے سے کھایا تھا اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن یہ اس امپریشن کے ساتھ کہ اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے کھانا شروع کر دیا، تو اس سے بہرحال روزہ باطل ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگر کوئی زبردستی کرے، مثلا کسی کو کچھ کھلا دے زبردستی، یا اکثر فقہا کے نزدیک جیسے کہ وہ مسئلہ ہے کہ پانی میں سر ڈبونا، تو سوئمنگ پول کے پاس کھڑے تھے، کسی نے دھکا دے دیا اور پورے کا پورا سر پانی کے اندر چلا گیا، تو اگر کسی نے زبردستی کی اور پورا سر پانی میں ڈوب گیا، زبردستی کی اور کچھ کھلا دیا اپنے ہاتھ سے، منہ کھولا 2 دوستوں نے اور تیسرے نے منہ کے اندر روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا اور پھر یوں منہ بند کر دیا اور اس کو زبردستی کھلا دیا مثلا، اگر ایسا کوئی کام کیا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن وہی والی بات کہ پالیٹکس تو اس کے اندر بھی آتی ہے، ایک دوسرا انداز اختیار کریں کہ مثلا کھلانے کے لیے پستول تان لیں کہ اپنے ہاتھ سے کھاؤ ورنہ پستول کی گولی کھانی پڑے گی، اور وہ صاحب گولی کھانے کے بجائے وہ کھانا کھا لیں کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، تو صحیح کام کیا انہوں نے، پستول کی گولی تو نہیں کھائیں گے، وہ کھانا کھا لیا اس نے، لیکن ایسا کرنے کے بعد اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ایک زبردستی وہ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کھلایا، اور ایک زبردستی یہ ہے کہ پستول تان لیا اور کہا کہ اپنے ہاتھ سے خود کھاؤ۔ فرق یہ آ جائے گا ٹیکنیکلی کہ اگر اپنے ہاتھ سے کھانے پر مجبور کیا تو پھر روزہ باطل مانا جائے گا، لیکن اگر اس نے خود اپنے ہاتھ سے کھلایا ہوتا تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ توجہ، کس بات کی طرف توجہ کرنی ہے؟ اگر ماہ رمضان میں کوئی صاحب شیر ہو جائیں اور بغیر کسی عذر کے بغاوت کا اعلان کر دیں اور کچھ کھا لیں اور روزہ باطل، تو اب تو اس کا روزہ باطل ہو گیا، اب باقی پیریڈ کے اندر اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ دیکھیے مریض کا معاملہ دوسرا تھا، مریض ہے، مسافر ہے، جیسے ہی اس کا سفر لیجٹیمیٹ بنے گا ایک مخصوص حد ترخص کے بعد اس کا روزہ باطل ہے، اب وہ سارا دن کھاتا رہے اس کی مرضی ہے۔ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا، اب وہ باقی پورا دن کھاتا رہے اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جسارت کی ہے، بغیر کسی ریزن کے اس نے روزہ توڑ دیا، تو بغیر کسی ریزن کے روزہ توڑ دیا تو اب تو روزہ گیا، بعد میں قضا کفارہ جو بھی اس کو دینا ہے وہ تو بعد میں دینا ہے۔ ابھی باقی جو 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے ہیں کیا اس میں یہ کھا پی سکتا ہے؟ جواب جی نہیں، اس کو ابھی بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے، مگر بھائی اب تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ کہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے روزے کی وجہ سے مبطلات روزہ سے بچنا، اور ایک ہے ماہ رمضان کے احترام کی وجہ سے مبطلات روزہ سے بچنا۔ ماہ رمضان کا اپنا پروٹوکول ہے، ماہ رمضان کا اپنا ایک ڈسپلن ہے، اس کی وجہ سے ذمہ داری اس کی یہی رہے گی کہ اب اگر اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ بھی دیا ہے تو آگے یہ کھا نہیں سکتا، چاہے اس کا روزہ نہیں ہے،
چاہے اب اس کا روزہ نہیں ہے مگر اس کے باوجود اگر مزید اس نے کھایا تو ہر لقمے کے اوپر یہ مزید گنہگار بنتا چلا جائے گا۔ اس کو اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ اپنی جسارت کی وجہ سے وہ کسی قسم کی فلیکسیبلٹی کو حاصل کر سکے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جن کا تعلق ہے عمومی اور جنرل احکام کے ساتھ۔ اب تھوڑا سا ہم جمپ کرتے ہیں، یعنی جو اس کتاب کے اندر جو ترتیب ہے اس میں تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور پیج نمبر 41 کے اوپر جاتے ہیں۔ پیج نمبر 41 کے اوپر فدیے سے متعلق کچھ باتیں ہیں جو بڑی ریلیونٹ ہیں۔ آیت کے اندر بھی آپ نے سنا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ وہ جن کے لیے بہت شاق ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فدیہ دیں اور ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یہ جو بحث ہے فدیہ یعنی بدل یا عوض، اس کی جو کچھ فقہی تفصیل ہے وہ بہت مناسب ہے کہ اس موقع پر ہم ڈسکس کریں تاکہ یہ بحث یہیں پر مکمل ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ یہ فدیہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بدل یا عوض۔ کس کا بدل، کس کا عوض؟ روزہ نہ رکھنے کا بدل یا عوض۔ ظاہر ہے کہ اس کی کچھ شرائط ہیں، بغیر شرائط کے تو انسان فدیے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا۔ وہ کون افراد ہیں کہ جن کو یہ شریعت کی طرف سے گنجائش ملی ہوئی ہے؟ الشیخ والشیخہ، ضعیف مرد یا خاتون جو اپنی ایج کی وجہ سے اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ روزہ رکھ سکیں۔ نمبر 2، ذو العطاش، بہت زیادہ پیاس کے مرض میں مبتلا شخص، جو پیاس ہی کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اتنی زیادہ لگتی ہے کہ ناقابل برداشت ہے۔ نمبر 3، حاملہ خاتون، پریگننٹ۔ نمبر 4، بچے کو دودھ پلانے والی خاتون۔ نمبر 5، وہ شخص جس نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور بیماری اگلے ماہ رمضان تک طول پکڑ گئی۔ یعنی ایک تو وہ کیس ہے نا کہ جس میں بیمار ہوئے 1 مہینے کے بعد اچھے ہو گئے تو شوال میں، ذیقعد میں، ذی الحج میں اس نے روزہ رکھ لیا۔ لیکن ایک وہ بیمار ہے کہ جس کی بیماری کنٹینیوسلی چلتی رہی یہاں تک کہ پورا سال گزر گیا، اگلا ماہ رمضان آ گیا، اس کے لیے بھی فدیے کی گنجائش موجود ہے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، فقہا کی آراء سے جو احتیاط کے مطابق نتیجہ نکلتا ہے وہ یہاں پر لکھا گیا ہے، جس کے مطابق اگر آپ آیت اللہ خوئی کی تقلید میں ہیں یا امام خمینی کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں یا آیت اللہ سیستانی کے مسائل کو فالو کر رہے ہیں یا آیت اللہ خامنائی کی تقلید کر رہے ہیں، یہ جو آگے عبارت لکھی ہوئی ہے جس کو ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ اس طرح سے لکھی گئی ہے کہ ان تمام فقہا کے نظریات پر اس کی تطبیق ہو سکے اور احتیاط کے مطابق آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ اب آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور تفصیل میں داخل ہوتے ہیں۔ ضعیف مرد یا خاتون، ضعیف مرد یا خاتون یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ وہ حضرات و خواتین جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے یا روزہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بیچارہ رکھے گا تو مر جائے گا، ایک یہ ہے کہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، اس کے لیے امپاسبل نہیں، نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، بہت زیادہ زحمت میں وہ آ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ان پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، یہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں گے۔ وہ فدیہ کتنا ہوتا ہے وہ بات آتی ہے، مگر ان کی ذمہ داری یہ بنے گی کہ وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں گے۔ اب اس میں جس بات کی طرف توجہ کرنا ہے وہ یہ کہ سال کے دوران کسی اور موسم میں جبکہ موسم ٹھنڈا ہے، دن چھوٹے ہیں اور روزہ رکھنا ممکن ہو تو قضا کو ادا کرنا بھی واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ یعنی فرض کیجئے کہ یہ اس وقت تو جولائی کے اندر روزہ آ رہا ہے، فرض کیا کریں آ ہی رہا ہے جولائی کے اندر، اور یہ گرمی کا موسم ہے، لیکن ابھی دسمبر کے اندر، جنوری کے اندر مثلا دن چھوٹے ہو جائیں گے، موسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، تو اس میں روزہ رکھنا ان کے لیے ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، مگر جولائی میں نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ سکتے ہیں، تو پھر ان کی ذمہ داری یہ بنے گی کہ فدیے کے ساتھ پھر وہاں پر وہ قضا کو بھی انجام دیں۔ اب آئیے نمبر 2، سیکنڈ کیٹیگری، زیادہ پیاس لگنے کے مرض میں مبتلا افراد۔ وہ افراد جو زیادہ پیاس لگنے کے مرض میں مبتلا ہیں اور ان کی بھی یہی کیفیت ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، امپاسبل ہے، مر جائیں گے بابا، یا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، روزہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، بالکل وہی کیس جو بوڑھے مرد اور بوڑھی خاتون کا ہے۔ ان پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، یہ بھی ہر روزے کے بدلے فدیہ دیں گے۔ ان کو بھی توجہ اسی بات کی طرف کرنا ہے کہ ان کے لیے بھی اگر سال کے دوران کسی اور موسم میں روزہ رکھنا ممکن ہو تو قضا کرنا واجب ہوگا۔
جو اوپر بوڑھے مرد اور بوڑھی خاتون کا مسئلہ تھا وہی اس کا مسئلہ ہے کہ دسمبر میں جنوری میں رکھ سکتے ہیں تو پھر بہرحال قضا کو بھی انجام دینا ہوگا۔ اب آئیے تیسری کیٹیگری کی طرف، حاملہ خاتون یا پریگننٹ وومن جن کا وضع حمل کا وقت قریب ہے۔ عام طور پہ یہ مسئلہ اسی وقت زیادہ آتا ہے جن کا وضع حمل کا یا ڈیلیوری کا وقت قریب ہے اور روزہ رکھنا خود اپنے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر ایسا کیس ہے خود اپنے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ان کے لیے تو حرام ہے کہ یہ روزہ رکھیں، اور ہر روزے کے بدلے ان کو فدیہ دینا ہے۔ بعد میں جب روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو قضا بھی انجام دیں، اب وہ چاہے سال کے بعد ہو، 1.5 سال کے بعد ہو، جب بھی ان کے لیے ممکن ہو ان کے لیے پھر روزہ رکھنا اس وقت واجب ہوگا، ابھی وہ فدیہ دے کر گلو خلاصی کروائیں۔ نمبر 4، بچے کو دودھ پلانے والی خاتون، یعنی وہ خاتون کے جو فیڈنگ کر رہی ہیں جن کا دودھ کم ہے۔ اب دیکھیے کیس کو سمجھنا ہے کہ جس کیس کے اندر دودھ کم ہے، نہ کوئی دوسری دودھ پلانے والی خاتون اویلیبل ہے، نہ ہی ڈبے کا دودھ بچے کے لیے مناسب ہے، یعنی دوسرا کوئی آلٹرنیٹو بن ہی نہیں پا رہا ہے، خود خاتون کا دودھ کم ہے، کوئی آلٹرنیٹو، کوئی سبسٹیٹیوٹ، کوئی اویلیبل خاتون جو اس کو دودھ پلا دے وہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، ڈبے کا دودھ وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ جب یہ کیس ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے یا بچے کے لیے نقصان دہ ہے، جب یہ معاملہ ہوگا تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا، ہر روزے کے بدلے فدیہ دے، اور بعد میں جب روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو قضا انجام دے۔ وہی والی بات 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد جب وہ اس پوزیشن میں آ جائے کہ اب وہ روزہ رکھ سکتی ہے، فیڈنگ کا ایشو نہیں رہا، اب وہ روزے کے قابل ہو گئی ہے تو پھر اس کو قضا انجام دینی ہے۔ اب آئیے اس بیمار شخص کی طرف چلتے ہیں کہ جس کی بیماری اتنی طولانی ہو گئی کہ سال بھر وہ بیمار رہا، رمضان کے مہینے میں بیمار تھا، شوال بیمار رہا، ذیقعت بیمار رہا، ذی الحج بیمار رہا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، اگلا ماہ رمضان آ گیا، درمیان میں موقع ہی نہیں تھا کہ وہ قضا کر پاتا۔ وہ شخص جس نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اور اس کی بیماری اگلے ماہ رمضان تک طول پکڑ گئی، اس پر قضا واجب نہیں ہے، اس کی قضا ویو ہے۔ جب سال بھر اس کے ساتھ یہی مسئلہ رہا اس کے لیے قضا ساقط ہے، یہ بس ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد کچھ توجہات اگلے صفحے کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی ہم پڑھیں اور فدیہ کیا دینا ہوتا ہے اس کو ذرا سا دیکھ لیں۔ اگر کسی اور وجہ سے، مثلا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، ریزن بیماری نہیں تھی، ریزن تھا مثلا سفر، اور سارا سال سفر ہی میں رہا یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آ گیا تو اس پر قضا ہی واجب ہے، فدیہ کام نہیں چلے گا۔ آپ توجہ کیجئے، ایک وہ شخص تھا جس کی ہم نے بات کی بیمار تھا، سارا سال بیمار رہا، ایک وہ شخص ہے جو سفر میں تھا، ماہ رمضان میں سارا سال سفر میں رہا، اس کو اس کے اوپر قیاس نہ کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ والا کیس ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ اس کو اس کے اوپر قیاس کیا جائے، اس کو اس کے اوپر قیاس کیا جائے، اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو قضا ہی انجام دینا ہے۔ اسی طرح اگر عذر بدل جائے، جو ریزن تھا وہی تبدیل ہو گیا، مثلا بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، بعد میں طبیعت اچھی ہو گئی اور اس کی جگہ سفر نے لے لی، جیسے ہی طبیعت ٹھیک ہوئی، رمضان میں بیمار تھے، شوال کے اندر طبیعت ٹھیک ہوئی اور سفر پہ چلے گئے، اب کیا کیس ہے؟ یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان آ گیا، اس صورت میں بھی قضا ہی واجب رہے گی۔ بحث ہماری جو فدیے کی تھی وہ اس کیس کے اندر تھی کہ جو بیمار تھا اور اسی بیماری میں اس کا سال گزر گیا، اگر ریزن چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا تو پھر اس کو قضا ہی انجام دینا ہے۔ اب آئیے اس اہم $1 ملین کوشچن کے اوپر کہ فدیہ کتنا ہے، جو قرآن نے کہا فدیۃ طعام مسکین، کہ ایک مسکین کو، ایک فقیر کو کھانا کھلائیے، تو وہ کھانا کھلانے سے کیا مراد ہے؟ ہر روزے کے بدلے 750 گرام، 3 پاؤ بنے گا تقریباً، یعنی 3 پاؤ آٹا یا چاول کسی مومن فقیر کو دیں۔ مومن فقیر کتنا دینا ہے؟ 3 پاؤ آٹا، کس کے بدلے؟ ہر روزے کے بدلے، ایک روزے کے بدلے 3 پاؤ، 2 روزے کے بدلے 3 پاؤ ملٹیپلائی بائی 2، 3 روزے کے بدلے 3 پاؤ ملٹیپلائی بائی 3، سو اینڈ سو فورتھ، اسی طریقے سے بات آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ ان فقراء کو رقم دینے سے کام نہیں چلے گا، آپ یہ کہیں کہ اتنی میں پیسے دے دیتا ہوں، نہیں چلے گا، ناٹ ایکسیپٹیبل، آپ کو اس کو کھانا ہی دینا ہے، آٹا دیں، چاول دیں، کھانا ہی آپ کو
دینا ہے. اس کو روپے دینے سے، درہم دینے سے کام نہیں چلے گا. اگر آپ اس کو پیسے دے بھی رہے ہیں تو پابند بنائیے کہ وہ پھر آٹا یا چاول ہی اس سے لے، کھانے کی کوئی چیز لے. اگر آپ کسی اور کو وکیل بنا رہے ہیں کہ تم میری طرف سے کسی فقیر تک یہ پہنچا دو، تو اس کو بھی اس بات کا پابند بنائیں کہ تم اس سے کھانے کی کوئی چیز اس تک پہنچاؤ گے. اس لیے کہ یہاں پر جو چیز مانگی ہے طعام و مسکین، پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ طعام و مسکین یا اس کا بدل. طعام و مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ اہم ترین کار خیر ہے. یعنی یہ تو فدیے کا عنوان ہے، اس سے ہٹ کر بھی کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. خود نہیں کھلا سکتے تو دوسروں کو تلقین کرو، دوسروں کو کنونس کرو کہ وہ پیسہ نکالیں اور دوسروں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں. بہت زیادہ تاکید ہے. اسلام خاص طور پر اگر قرآن کا مطالعہ کوئی کرنے والا ہے تو وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ خدا یہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ ایسا معاشرہ ہو کہ جس کے اندر کوئی بھی بھوکا ہو. بھوک نہیں ہونی چاہیے، پیاس نہیں ہونی چاہیے. باقی آپ بڑے بڑے سارے کام بعد میں کرتے رہیں کہ آپ بڑے بڑے پروجیکٹس بنائیں گے، بڑے بڑے عمارتیں بنائیں گے، بڑی بڑی ہاسٹل بنائیں گے، بڑے بڑے ہاسپٹل بنائیں گے، وہ سب ٹھیک ہے، مگر وہ بات کی باتیں. پہلے مرحلے کے اندر بھوکا کوئی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی پیٹ خالی نہیں ہونا چاہیے. تو کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ پروردگار نے اس کو واجب کر دیا. جیسے یہ کیس ہے، اس کے اندر پروردگار نے واجب کیا ہے کہ کھلاؤ تبھی وہ فدیہ بنے گا. اور کچھ چیزوں کے اندر، کیسز کے اندر پروردگار نے مستحب بنایا. مثلا یہیں پر ایک فقیر کو کھلانا واجب ہے، 2 فقیروں کو کھلانا مستحب ہے. دوسرے کو بھی کھلاؤ ایک روزے کے بدلے تو وہ مستحب ہے، مگر ایک کو کھلانا واجب ہے. تو اس عبارت کو ہم پڑھ لیں کہ ان فقراء کو رقم دینے سے کام نہیں چلے گا. 1. نمبر 2، اگر رقم دینی ہے تو انہیں پابند کرنا ہوگا کہ وہ آٹا وغیرہ ہی لیں. یہ اطمینان بھی ضروری ہے کہ وہ پابندی کریں گے. ایک ہی شخص کو کئی دنوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، بٹ نیچرل ہر روزے کے بدلے آدمی بدل جائے گا. اب چاہے وہ ایک ہی آدمی ہے، مگر چونکہ روزہ بدل گیا لہٰذا ہمیں اسے بحث نہیں ہے کہ پچھلا فدیہ اس کو دیا تھا یا اس کو دیا تھا، مسٹر ایکس کو دیا تھا یا مسٹر وائی کو دیا تھا. مسٹر ایکس ہی کو آپ 2 دنوں کا فدیہ دے دیں، 3 دنوں کا فدیہ دے دیں، 4 دنوں کا فدیہ دے دیں. شرط صرف اتنی ہے کہ وہ مومن فقیر ہو. اگر ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. فدیہ بس ایک بار لگتا ہے. اس کے بعد اگر مزید 1 سال کی تاخیر کر دی جائے تو فدیے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. مومن فقیر کے بارے میں وضاحت گزر چکی ہے، وہ اب یہاں پر ہمیں تو کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ہم جمپ کر کے آگے گئے. مومن کا مطلب ہے 12 امامی شیعہ. 12 امامی شیعہ وہ ہے مومن. اس کے اندر اگر کسی ایک امام کو بھی وہ کم زیادہ کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے. اٹ شوڈ بی ویری کلیئر. معصوم کی بڑی واضح حدیث ہے، من انکر واحدن، کہ جس نے ہم میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا وہ ایسا ہی ہے کہ جس نے سب کا انکار کر دیا. کسی نے یہ سوال بھی کیا کہ اگر اماموں میں سے کسی ایک امام کا انکار کر دے تو کیسا ہے؟ کہا ایسا ہی ہے کہ جیسے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کا اقرار کرے اور محمد مصطفیٰ کا انکار کر دے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جب یہ کہا جائے مومن تو اس کے اندر 6 امامی بھی نہیں چلے گا، 7 امامی بھی نہیں چلے گا، 8 امامی بھی نہیں چلے گا، کوئی بھی نہیں چلے گا. مومن کا مطلب ہے 12 امامی شیعہ، اثنا عشری، وہ جو خدا کو بھی مانتا ہو، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتا ہو، اور زہرا سے لے کر علی سے لے کر مہدی تک تمام کو مانتا ہو. باقی آپ ویسے ہی کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، ایک نیکی کا کام ہے. کوئی بھی شخص ہے وہ بھوکا ہے، وہ انسان ہے، آپ اس کو کھانا کھلا دیجئے. لیکن جب بات آئے شرعی وظائف کی، واجبات کی، تو اس کے اندر تو بہرحال اس بات کی رعایت ضروری ہے. تو یہ ہو گیا مومن. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے معاشرتی حیثیت کے مقابلے میں اس کے اخراجات اس کے پورے کرنے کے لیے موجود نہ ہو. اتنی رقم اس کے پاس نہیں ہے یا سورس آف انکم موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے اخراجات کو اٹھا سکے. مثلا اگر اس کے اخراجات ہیں 25,000 روپے یا 2,000 درہم، 3,000 درہم، 4,000 درہم، اور اس کی آمدنی ہے 500 درہم، 700 درہم، 800 درہم، تو شریعت کی نظر میں یہ شخص فقیر ہے. فقیر شریعت میں اس کو نہیں کہتے کہ جو کشکول لے کر باہر نکلے اور کہ اللہ کے نام پر دے دو بابا تبھی وہ بنے گا فقیر. نہیں، ایسا نہیں ہے. این ممکن ہے وائٹ کالر ہو، وائٹ کالر ہونے کے باوجود اگر اس کے جائز اخراجات زیادہ ہیں، اس کی جائز آمدنی کم ہے، ایسے شخص کو بھی شریعت نے فقیر ڈکلیئر کیا ہے. اس کے مقابلے میں ہے غنی. غنی اسلام میں اس کو نہیں کہتے کہ جو کروڑ پتی ہو. غنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے جائز اخراجات پورے کرنے کے لیے اس کے پاس جائز آمدنی موجود ہو.
یا رقم کی صورت میں یا سورس آف انکم کوئی اویلیبل ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے اخراجات کو پورا کر سکتا ہے، تو چاہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو لیکن بہرحال وہ اصطلاح شریعت کے اندر غنی کہلائے گا۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب آئیے قلب قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ مبارکہ یاسین جس کا وعدہ تھا وہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور اب بہرحال آنے والے دنوں کے اندر مسائل پر وقت کم لگے گا اور تفسیر کی بحث زیادہ ہوگی، بیان قرآن زیادہ ہوگا۔ قرآن مجید کا اہم ترین سورہ 34واں سورہ سبا، 35واں فاطر اور پھر 36واں سورہ یاسین، 37واں صافات، یہ ہے اس کی لوکیشن۔ 36واں سورہ 36 چیپٹر آف قرآن سورہ مبارکہ یاسین۔ اس قرآن کے اہم ترین سورے کو قلب قرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کا دل، اور اس سورے کی تلاوت کو رزق میں اضافے کا اور عمر میں اضافے کا باعث قرار دیا گیا۔ بہت زیادہ تاکید آئی کہ انسان صبح کو بھی اس کی تلاوت کرے اور رات کو سونے سے پہلے بھی اس کی تلاوت کرے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جتنے فضائل اس سورے کے بیان ہوئے ہیں معصومین کی احادیث کے اندر، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہی کسی اور سورے کے اتنے فضائل معصومین نے بیان کیے ہوں۔ کم ہیں ایسے سورے کہ جتنے فضائل اس سورے کے بیان ہوئے ہیں کسی اور سورے کے بیان ہوئے ہوں۔ اب آئیے ذرا سا ہم دیکھیں کہ اس سورے کا نزول کہاں پر ہوا ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ قرآن مجید کے سوروں کی تقسیم بنیادی طور پر دو ہیں۔ کچھ سورے وہ ہیں جو مکی کہلاتے ہیں اور کچھ سورے وہ ہیں جو مدنی کہلاتے ہیں، اور ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ اگر کوئی سورہ مکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکے میں نازل ہوا ہوگا، اور اگر کوئی سورہ مدنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدینے میں نازل ہوا ہوگا۔ رانگ، یہ کانسیپٹ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو معیار ہے وہ ہے ہجرت۔ پیغمبر اکرم کی زندگی اعلان رسالت کے بعد تقریباً 23 سال کی ہے، جن میں 13 برس پیغمبر اکرم نے ہجرت سے پہلے گزارے مکہ مکرمہ میں موسٹ آف دا ٹائم، اور 10 سال پیغمبر اکرم نے مدینے میں گزارے ہجرت کے بعد موسٹ آف دا ٹائم۔ لیکن پیغمبر اکرم نے ہجرت سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ مکے سے باہر قدم ہی نہیں رکھا، اور ایسا نہیں ہے کہ ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم نے مدینہ سے باہر قدم نہیں رکھا، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پیغمبر اکرم مدینے سے باہر ہیں مگر پھر بھی اس زندگی کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ مثلا حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر اکرم مکہ مکرمہ تشریف لائیں 10 ہجری میں، لیکن یہ زندگی کا حصہ جو کہ پیغمبر اکرم نے مکہ میں گزارا ہے اس کو بھی مدینہ میں شمار کیا جاتا ہے، مدنی زندگی میں شمار کیا جاتا ہے۔ غدیر خم کا اعلان جب پیغمبر اکرم کر رہے تھے تو غدیر مدینہ منورہ میں نہیں ہے، مکہ میں بھی نہیں ہے، مکہ سے قریب ہے، تو پیغمبر اکرم اس وقت مدینہ میں نہیں تھے مگر وہ مدنی زندگی کا حصہ ہے۔ 8 ہجری کے اندر فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اکرم نکلے ہیں مدینہ منورہ سے اور مکہ معظمہ آئے ہیں، تو پیغمبر اکرم اگرچہ مکے میں ہیں مگر زندگی پیغمبر اکرم کی مدنی زندگی کہلاتی ہے۔ صلح حدیبیہ کا بھی یہی معاملہ ہے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، حدیبیہ کے مقام پر، وہ مکہ سے بہت قریب ہے، مدینہ سے بہت فاصلے پر ہے، مگر وہ حصہ بھی پیغمبر اکرم کی زندگی کا یہ مدنی زندگی کا حصہ کہلاتا ہے۔ پیغمبر اکرم ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں تھے۔ بہت مشہور پیغمبر کا سفر ہے طائف کا سفر، جو بعض اوقات سلیبس کی کتابوں کے اندر بھی پڑھایا جاتا رہا ہے۔ یہ طائف کا سفر پیغمبر اکرم نے کیا تو مکہ الگ شہر ہے، طائف الگ شہر ہے، مگر پیغمبر اکرم جب طائف جا رہے ہیں تو زندگی جو پیغمبر اکرم کی کاؤنٹ ہوتی ہے ایکیڈمیکلی، یہ مکی زندگی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو اب پیغمبر اکرم اگر صلح حدیبیہ کے لیے حدیبیہ کے مقام پر ہیں اور پیغمبر اکرم پر کچھ نازل ہو رہا ہے تو پیغمبر اکرم اس وقت مدینے میں نہیں ہے مگر قرآن کا وہ حصہ مدنی کہلائے گا۔ فتح مکہ کے اوپر کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو پیغمبر مکہ میں ہے مگر وہ آیت بھی مدنی کہلائے گی۔ اسی طریقے سے غدیر خم کے موقع پر کوئی آیت نازل ہوتی ہے، وہ مدنی آیت ہے۔ یہ بات توجہ کیجئے گا کہ معیار ہے ہجرت۔ ہجرت سے پہلے جو کچھ نازل ہوا وہ مکی ہے، چاہے پیغمبر اکرم مکہ میں ہیں یا مکہ میں نہیں ہیں۔ ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی ہے، چاہے پیغمبر اکرم مدینہ میں ہیں یا پیغمبر اکرم مدینہ میں نہیں ہیں۔ بالکل صحیح ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم پیغمبر اکرم مدینہ میں ہیں، مگر مدینہ سے باہر بھی اگر ہیں اور کچھ نازل ہو رہا ہے تو وہ بھی مدنی کہلائے گا۔ اور یہیں پر اس بات کو بھی اچھی طرح سے میرے نوجوان دوست سمجھ لیں کہ اگر کسی سورے کو کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے
یا کسی سورہ کو کہا جاتا ہے یہ سورہ مدنی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی سورہ مکی ہے تو اس میں ساری آیات مکی ہی ہیں۔ زیادہ تر آیتیں اگر مکی ہوتی ہیں تو اس کی بنیاد پر اس سورے کو مکی کہہ دیا جاتا ہے، اور زیادہ تر آیتیں اگر مدنی نوعیت کی ہیں تو اس سورے کو مدنی کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس بات کا امکان ہے اور بالکل پریکٹیکلی ایسا ہوا بھی کہ مکی سورہ ہو اور اس کے اندر بعض مدنی آیات موجود ہوں، مدنی سورہ ہوں اور اس کے اندر بعض مکی آیات موجود ہوں۔ اس بات کا نہ فقط امکان ہے بلکہ ایسا ہوا بھی، پریکٹیکلی ایسا ہوا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ سورہ یاسین کے اندر ایسا کیس ہے، مگر دوسرے سوروں کے اندر ایسا معاملہ رہا ہے۔ یہیں پر اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ دو ہیں، ایک ہے ترتیب نزول اور ایک ہے ترتیب تلاوت۔ ترتیب تلاوت الگ ہے، ترتیب نزول الگ ہے۔ ترتیب نزول کا مطلب یہ ہے کہ کس سیکوینس سے یہ قرآن نازل ہوا۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ پہلی آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ وہ جو 5 آیتیں سورہ مبارکہ الگ کی ہیں کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب وہ نازل ہوئی ہیں سب سے پہلے، مگر کہاں پر ہے؟ 30ویں پارے کے اندر آپ کو ملے گی۔ اور اس وقت جو آپ کو مثلا سورہ بقرہ وہ دوسرا سورہ ہے، مگر وہ مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم پر نازل ہوا ہے۔ سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے، وہ بھی مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم پر نازل ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری دوسری مثالیں بن سکتی ہیں۔ 30ویں پارے کے اندر جو زیادہ تر سورے ہیں وہ سب کے سب مکی ہیں، زیادہ تر 90%، مگر وہ سارے کے سارے بالکل اینڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک ہے ترتیب نزول اور ایک ہے ترتیب تلاوت، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ کس کے حکم سے یہ ہوا یہ خود اپنی جگہ پر ایک دلچسپ بحث ہے۔ بعض اس میں قائل ہیں کہ بعد کے لوگوں نے یہ کام کیا، زیادہ تر ہمارے علماء تقریباً اب اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، سوروں کی جو ترتیب ہے وہ تو بہرحال پیغمبر اکرم کے اپنے حکم سے ہی اس کو انجام تک پہنچایا گیا۔ انا علینا جمعہ، خود قرآن مجید کے اندر پروردگار نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں اور اس کو پڑھوائیں، ثم ان علینا بیانہ، اور اس کا بیان کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد ہمارے علماء میں بڑے بڑے نام، مثلا آیت اللہ خوئی مرحوم جن کی کتاب بیان القرآن البیان، وہ تو بہت ہی مشہور ہے، مقدمہ تفسیر، اس کے اندر بھی انہوں نے اسی نظریے کو اختیار کیا۔ اسی طرح سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، علامہ ذیشان حیدر جوادی، اسی طرح سے علامہ رشید ترابی، ان کا بھی یہی نظریہ تھا۔ سید مرتضیٰ علی اللہ مقامہ علم الہدا، جو ماضی کے ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، سید رضی کے بڑے بھائی، ان کا بھی نظریہ یہی تھا۔ بہرحال اس حوالے سے کہ یہ سوروں کی جو ترتیب ہے، سوروں کے اندر کہ مثلا پہلی آیت، پھر اس کے بعد دوسری آیت، پھر تیسری آیت یہ والی ہوگی، کہ اس کے بارے میں تقریباً ہمارے بڑے بڑے علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ پیغمبر اکرم نے حکم پروردگار سے اس ترتیب کو قائم کیا۔ اب آگے بڑھیے کہ یہ جو ترتیب ہے وہ تو اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہو گیا معاملہ۔ اصطلاحات جو ہمیں عام طور پر نظر آتی ہیں ان میں سے کون کون سی ایسی ہیں کہ جو معصومین کی طرف سے سپورٹڈ ہیں یا خود قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ آیا ہے؟ سب سے پہلے آ جائیے پارے کے اوپر۔ پارے کی کوئی اصطلاح پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچی، پارے کی کوئی اصطلاح ہم تک نہیں پہنچی۔ اچھا، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شیعہ سنی اختلافی مسئلہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ برادران اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں شاید ممکن ہے کہ کسی نے اس ذوق کے ماتحت کہ 30 دن میں پورا قرآن مکمل کرنا ہے ایک مہینے کے اندر، تو 30 پاروں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا، لیکن بہرحال یہ تقسیم پیغمبر اکرم کی طرف سے یا معصومین کی طرف سے یا خود قرآن مجید کے اندر آئی ہو، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ 1 نمبر 2، اب آگے بڑھ جائیے کہ مثلا جو ہمیں رکوع کی تقسیم نظر آتی ہے یا منزل کی تقسیم نظر آتی ہے، یہ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جو معصومین کی طرف سے آیا ہو یہ سلسلہ یا پیغمبر اکرم کی طرف سے آیا ہو۔ حفظ کرنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے بعض احباب نے یہ طریقے اختیار کیے ہیں، لیکن یہ کوئی منصوص نہیں ہے، پیغمبر اکرم یا قرآن یا معصومین کی طرف سے یہ طریقہ نہیں آیا۔ ان میں سے بعض کی نسبت بعض صحابہ کی طرف دی جاتی ہے، مگر بہرحال پیغمبر اکرم کی طرف کوئی بھی نہیں دیتا، نہ شیعہ نہ سنی۔ اب اس کے بعد آئیے اگلی ایک ترتیب، اور وہ ہے سوروں کی ترتیب، سوروں کی اصطلاح۔ سوروں کی اصطلاح جو ہے وہ یقیناً خود قرآن مجید کے اندر یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے آیت کی جو اصطلاح ہے یہ بھی قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے استعمال کی ہے۔
بہت مشہور سورہ مبارکہ جمعہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، رسولوں کے کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا۔ آیت کا ویسے مطلب ہے نشانی، مگر ہر وہ جملہ کہ جس کے اوپر ایک آیت کو گویا مکمل کیا جاتا ہے، یہ اصطلاح خدا کی طرف سے خود قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئی۔ سورہ، سورہ کس کو کہتے ہیں؟ دیوار شہر، دیوار شہر۔ اب مثلا جو ایک شہر ہے وہ درمیان میں ہے اور اس کو کور کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے، یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک بسم اللہ سے لے کر دوسری بسم اللہ تک درمیان میں کچھ آ رہا ہے، تو دوسری بسم اللہ سے دوسرا سورہ شروع ہو رہا ہے، اور بسم اللہ سے پہلے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ پہلی بسم اللہ سے لے کر یہاں تک یہ ایک پورا شہر گویا آباد کیا جا رہا ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، خود پروردگار عالم نے اس اصطلاح کو استعمال کیا کہ اگر تم شک میں مبتلا ہو، سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر ارشاد ہوا ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں مبتلا ہو، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تم شک میں مبتلا ہو، فاتوا، تو لے آؤ، بسورۃ من مثلہ، اس جیسا کوئی ایک سورہ لے آؤ۔ تو وہ ایک سورہ اصطلاح پروردگار نے دی ہے تو اس کا کوئی مصداق بھی تو ہونا چاہیے جس کے بعد ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی مثال لے آؤ۔ یہ خود بھی اس بات کی طرف ایک سپورٹیو آرگومنٹ ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں سوروں کو ترتیب دیا جا رہا تھا، یہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے۔ اب آئیے ہم آ جائیں سورہ مبارکہ یاسین کی طرف۔ تو اتنا ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ مکی سورہ ہے، کیا مطلب؟ ہجرت سے پہلے نازل ہوا۔ جب یہ مکی سورہ ہے تو اس کا انداز اور مزاج بھی مکی سوروں والا ہے۔ مکی سوروں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ مکی سوروں میں زیادہ تر عقائد کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، کنونس کیا جا رہا ہے توحید کے اوپر، پیغمبر اکرم کی رسالت کے اوپر، قرآن خدا کا کلام ہے اس کے اوپر، قیامت آنے والی ہے، یہ احساس ذمہ داری پیدا کرنا کہ تم جواب دہ ہو، تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا، یہ زیادہ تر مکی سوروں کا انداز ہے، مکی سوروں کا مزاج ہے۔ احکام کی بحث قرآن کے اندر ویسے ہی کم آئی ہے، مگر جو آئی ہے وہ بھی مدنی سوروں کے اندر زیادہ آئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ یاسین بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اب سورہ مبارکہ یاسین میں بسم اللہ کے فوراً بعد، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو فوراً بعد جو پہلا لفظ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے یاسین، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حروف مقطعات میں سے، اور حروف مقطعات جیسے الف لام میم، یعنی وہ حروف جو الگ الگ ہیں، الف لام میم، الف لام را، ہا میم، ہا میم عین سین قاف، یہ جو انداز ہے کہ جس کو ملا کر نہیں پڑھ رہے، الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا یہ ہیں حروف مقطعات، اور یہ ایک راز ہے خدا اور خدا کے حبیب کے درمیان۔ آل محمد اس سے بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس سے کیا مراد ہے، مگر اس کا ایک مطلب جو خود معصومین ہی نے ہمیں بتایا، یعنی اور دوسرے مطالب ہوں گے مگر ایک مطلب جو معصومین نے بتایا وہ کیا؟ 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، 11ویں امام کی ایک بہت اہم حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے ذریعے سے پروردگار نے کیا سمجھایا؟ اچھا عام طور پر آپ دیکھیں، یعنی 11ویں امام کی اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اس حقیقت پر توجہ کریں کہ عام طور پر 99% کیسز وہ ہیں کہ جہاں پر جیسے ہی حروف مقطعات آئے ہیں ان کے فوراً بعد قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ مثال دیکھیں، مثلا سورہ مبارکہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے۔ الف لام میم کے فوراً بعد کتاب کا تذکرہ، کتاب کی عظمت کا تذکرہ۔ سورہ ابراہیم 14واں سورہ قرآن مجید کا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، الف لام را کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا، الیک آپ کی طرف، کیوں؟ لتخرج الناس تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم اپنے رب کی اذن سے، ان کے رب کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید اس خدا کے راستے کی طرف جو صاحب عزت ہے، صاحب حمد ہے۔ الف لام میم کے فوراً بعد کتاب کی عظمت کا تذکرہ،
الف لام را کے فوراً بعد کتاب کی عظمت کا تذکرہ. اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت والا ہے. انک لمن المرسلین. یہ ہے کیا سلسلہ؟ حروف مقطعات آتے ہیں اور ان کے فوراً بعد قرآن کی عظمت کا کوئی باب ہے جو ہمارے سامنے کھولا جاتا ہے. 11ویں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حروف مقطعات کو رکھا اور ان کے ذریعے سے متوجہ کیا کہ اے کفار عرب، اے مشرکین مکہ، یہ قرآن انہی حروف سے ملا کر تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے. الف لام میم، الف لام را، الفابیٹس تو وہی ہیں، حروف تو وہی ہیں کہ جو روزانہ تم استعمال کرتے ہو. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ محمد نے اپنی طرف سے گڑھ کر تمہارے سامنے پیش کیا ہے، تو حروف تو وہی حروف ہیں. تم بھی انہی حروف کو جوڑ کر لفظ بناؤ، لفظ کو جوڑ کر جملے بناؤ، جملوں کو جوڑ کر سورہ بناؤ اور پورا قرآن پیش کر دو. نہ پیش کر سکو تو 10 سورے پیش کرو، 10 سورے نہ پیش کر سکو تو کوئی ایک سورہ تو بنا کر پیش کرو. حروف تو وہی حروف ہیں جو تمہارے روز مرہ کی بول چال میں تم استعمال کرتے ہو. اگر تم بنا کر پیش کر دو تو ہم اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے. اور اگر تم پیش نہ کر سکو تو پھر انصافاً تمہیں قبول کرنا چاہیے کہ کلام خدا کا کلام ہے، بندے نے اپنی طاقت سے نہیں بنایا، خدائی طاقت سے اسے تمہارے سامنے پیش کیا ہے. یہ جو حروف مقطعات کا فلسفہ ہے اس کو یہاں پر عظمت قرآن کے بیان کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعاً یہ بات بالکل درست ہے. اور جبکہ معصومین کی توثیق موجود ہے، لہٰذا یہ بہت اہم مطلب ہے جو حروف مقطعات کے حوالے سے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. ایک بات ہو گئی. اب آئیے دوسری طرف یاسین کے حوالے سے خود یہ بھی کہا، اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ یاسین خود پیغمبر اکرم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ملا کر نام ہے. اور اگر الگ الگ دیکھا جائے تو یا سین، یا حرف ندا، جس طرح سے کہا جائے یا رضا، یا احمد، یا نصیر، جس طرح سے یہ کہا جائے گا اسی طریقے سے یا سین. یا یعنی ندا دی جا رہی ہے، سین یعنی سید، سردار. اے سید، اے سردار، اے محمد مصطفیٰ. والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انکا لمن المرسلین. یعنی یہ حرف ندا کے ذریعے سے ہم آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، اے حبیب، اے سید، اے سردار. والقرآن الحکیم، منزل قسم پر ہم لے کر آتے ہیں قرآن کو جو حکمت والا ہے. انکا لمن المرسلین، آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم پر ہیں. یہ آپ کی شان ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. اب برادران عزیز کیس کیا ہے؟ قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے. عربی کے اندر قسم کھانے کا مطلب ہے گواہ کے طور پر پیش کرنا. والقرآن الحکیم یعنی حکمت والا قرآن اس بات کے اوپر گواہ ہے. انکا لمن المرسلین، یہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن گواہ ہے. تو کیسے گواہ ہے؟ یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے، لہٰذا گواہی دے رہا ہے کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. اور جو نہیں مانتا اس کو چاہیے کہ فقط زبان سے نہ جٹلائے، عملی طور پر قرآن کا جواب لے کر آئے. اگر وہ جواب لے آئے تو ہم اپنی رسالت کے دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے. جواب نہ لے سکے تو اسے ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ ہی کی طرف سے تشریف لائے ہیں. یہ آج کم سے کم ابتدا تو ہوئی گفتگو کی سورہ مبارک یاسین کے اوپر. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ 10-11 آیتوں کے اوپر روزانہ گفتگو ہو. 83 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے. 83 آیتیں. تو اگر اس طرح سے 10-11 آیتیں اگر ہم نے مکمل کی انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں کہ جتنی تقاریر باقی ہیں اس میں ہم اس بحث کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. 5 منٹ ہمارے پاس ہیں. آئیے مصائب کی طرف چلتے ہیں. کل میں نے شہزادہ علی اصغر کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا. شہزادہ علی اصغر کو پھر معصومین نے بہت یاد کیا. ممکن ہے کہ اگلے 2-3 دن تک میں اس شہزادے کے حوالے سے ہی مصائب کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. کس کس موقع پر یاد کیا؟ حسین مظلوم تو بالکل تازہ معاملہ ہے. ہاتھوں پر شہزادہ علی اصغر تھے. تقلب الصبی علی یدی الامام، وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا.
جناب ام رباب کا جملہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا بنیا امثلک ینہر، اے بیٹا کیا تیرے سن و سال کے بھی کوئی بچے ذبح کیے جاتے ہیں؟ اس سن کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے۔ اب اس کے بعد کب شہزادہ علی اصغر کو یاد کیا گیا؟ جب رخصت آخر کے موقع پر امام مظلوم تشریف لائے ہیں اور سب سے رخصت ہو رہے تھے اور سید سجاد سے رخصت ہو رہے تھے، تو اس موقع پر کچھ وصیتیں کی ہیں امام حسین نے سید سجاد کو۔ کیا وصیتیں ہیں؟ بس ان وصیتوں کو سنیے اور آج کی مجلس مکمل ہو جائے۔ اے بیٹا سید سجاد، جب مدینہ پلٹ کر جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور ان سے کہنا شیعتی مہما شربتم ما عذبن فاذکرونی، کہ ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کر لینا۔ او سمعتم بے غریبن او شہیدن فندبونی، اور دیکھو اگر تم کبھی یہ سنو کہ پردیس میں کوئی مسافر مارا گیا تو اس پردیسی مسافر کا ماتم بعد میں کرنا، اپنے پردیسی امام کا ماتم پہلے کرنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے سید سجاد ہمارے شیعوں سے کہنا کہ حسین کہہ رہے تھے کاش تم کربلا میں عاشور کے دن ہوتے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ کیف استسقی لطفل فابوہا ان یرحمونی، کہ میں کیسے اپنے 6 ماہ کے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا مگر پانی تو نہ آیا، وہ سہ شعبہ تیر آیا کہ جس سے بچہ میرے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں خصوصیت کے ساتھ اس موقع پر محفل میں موجود مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بے روزگاروں کو عزت کی روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کو اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اپنی اصلاح، اپنے گھرانوں کی اصلاح، اپنے اداروں کی اصلاح، خاص طور پر اپنے تعلیمی اداروں کی اصلاح، زمانے کے امام کی خواہشات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، امامت کے جھوٹے دعوے داروں سے بیزار رہنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔